بارشوں کا وقت پہ نہ ہونا. ہمارے ملک کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی، اور جب ہونے لگ جاتی ہے تو بارش کے نہ ہونے سے بھی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے، بارشوں کے زیادہ ہونے سے بھی فصلوں کو نقصان ہوتا ہے. کبھی کسی نے کسی حدیث کی کتاب کو کھول کے پڑھا ہے کہ یہ بارشوں کا عذاب، بے وقت کی بارشیں، وقت پر بارشوں کا نہ ہونا کون سے گناہ کا سبب ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جب زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کو روک لیں گے، اللہ رب العالمین ان سے بارش کو روک لیں گے. اور آج ہم بڑی آسانی سے زکوٰۃ کو ایک عام آدمی تو دیتا ہی نہیں ہے سرے سے. وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے میرے اوپر قرضہ بہت ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، یہ بارشوں کا وقت پہ نہ ہونا، اس کی وجہ درختوں کی کمی سائنس بتاتی ہے، لیکن شریعت کیا بتاتی ہے؟ شریعت بتاتی ہے کہ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے تو بارشیں وقت پر نہیں ہوں گی یا کم ہوں گی. ایسے ہی اور بہت سارے گناہ ہیں جو میرے اندر بھی موجود ہیں، آپ کے اندر بھی موجود ہیں. ہمیں معلوم ہے یہ غلط کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس غلط کام کو بڑی ڈٹائی سے کرتے ہیں، اور پھر ہم اس غلط کام کا جب اثر دیکھتے ہیں تو کبھی کسی پر ڈالتے ہیں، کبھی کسی پر ڈالتے ہیں، حالانکہ اس غلط کام کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وہ غلط اثرات بھی ختم ہو جائیں. اور جب انسان غلط کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، بحیثیت ایک معاشرہ، بحیثیت ایک قوم، جب غلط کام ختم ہو جائیں گے، معاشرہ سدھر جائے گا، قوم سدھر جائے گی. تو صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دریا کو بھی ایک خط لکھ کے کہتے ہیں اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو جاری ہو جا، اور اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اور وہ دریا چلنے لگ جاتا ہے. جب اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی ہے تو دریا بھی تابع ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے تو اپنی بیوی بھی نافرمان ہوتی ہے، اپنی اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی درستی کرو، اپنے اعمال صحیح کرو، اعمال شریعت کے مطابق کرو. اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم کی بارش ہوگی. اور اگر اعمال صحیح نہیں کرو گے، اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، 10 بجے ہی صبح سو کر اٹھنا ہے، اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام سنت نبوی داڑھی کی شیو کر کے اس کو گٹر میں بہانا ہے. یاد رکھو یہی ٹکے کی اوقات رہے گی، کبھی بھی عزت نہیں ملے گی. عزت تبھی ملے گی جب اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگاؤ گے. اور جو انسان انفرادی طور پر بھی دین کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی جا کر دیکھو، اس کے گھر میں بھی سکون ہوتا ہے، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے، اس کی ظاہری زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے، اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. انفرادی طور پر اپنے معاشرے میں ایسے افراد کو بے شک دیکھ لو جو اللہ کے دین کا پابند ہوگا، اللہ اس کو چین کی زندگی عطا فرمائے گا. اور جو اللہ کے دین کا نافرمان ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو زندگی میں بے شک مال و دولت کی فراوانی دے دیں، بے شک اولاد کی کثرت دے دیں، بے شک ہر نعمت کی فراوانی دے دیں، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ہوگا. اس کے گھر کے اندر
24 घंटे गर्मियों में एसी चलेगा, नींद नहीं आएगी, उसके लिए गोली खाएगा। 24 घंटे एसी चलेगा, दिल मुतमईन नहीं होगा। और अगर अल्लाह के दीन का फरमाबरदार होगा तो एक पंखे के नीचे भी सो जाएगा, लाइट चली जाएगी, उसको पता भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मीठी नींद अता फरमाएंगे। ये अल्लाह के फैसले हैं, अल्लाह की मखलूक है। तो मेरे भाइयों, सफ़र का महीना आ रहा है। आज मुहर्रम की 26 तारीख़ है। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि सफ़र के महीने के अंदर कोई नहुसत नहीं है, तेरा तेज़ी का कोई वजूद नहीं है। अगर कहीं पे बुरे असरात हैं, नहुसत है, तो हमारे आमाल की है। अगर हम अपने आमाल दुरुस्त कर लेंगे तो ये सफ़र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ वैसा ही महीना है जैसे मुहर्रम का महीना है या जैसे बाकी महीने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को दीन को समझ कर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।